رکھ کے وہ کام کیا جائے. جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اللہ کسی بھی جو ہے دین کے کام کو جب انجام دیے ہیں تو وہ چھوٹے طریقے سے اس کا آغاز کیے, بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وسعت اور برکت ڈال دیا. تو ایک قانون ہے اللہ کا, یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اب یہ مجالس کا سلسلہ رہے گا تو کچھ نہ کچھ مصروفیات ہر ایک کو لگی ہوئی ہے, بھائی کون خالی ہے. تو میں آپ تمام حاضرین سے ناظرین سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے ضرور کچھ نہ کچھ وقت ان ایام میں نکالیں. انشاءاللہ تعالیٰ یقین جانیں کہ ضرور اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اس ذکر کی برکت سے دنیاوی فائدہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, اور اخروی فائدہ ہونے میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. روحانی فائدہ ہونے میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. دنیاوی ہو سکتا تھوڑا آپ کو نقصان ہو جائے, لازمی بات ہے نا کہ آدمی کاروبار کر رہا, اب 8 بجے 9 بجے اس کی دکان ہے, اب انہیں کوئی بھی نہیں ہے تو بند کر کے جب آئیں گا تو کاروبار تو نہیں کر سکیں گے اتنی دیر. تو دنیا کا کاروبار تو انہیں بند کر دیا, جب یہ آئیں گا تو انشاءاللہ دین کا کاروبار اس کا شروع ہو جائیں گا, آخرت کا نفع اس کو نصیب ہوگا جو دائمی ہے. اور یاد رکھو دنیا میں کچھ بھی چیز پانا ہے تو کچھ کھونا پڑتا. دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ گھروں میں سو کر کے کامیاب نہیں بنے, قربانی دے کے کامیاب بنے. تو ہمارے نزدیک تو یہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے کہ حقیقی کامیابی آخرتی کامیابی ہے, تو ہم اس کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں. تو اس کے لیے استقلال کے ساتھ کوشش کر کے 11 دنوں تک آپ وقت نکالیے, اور انشاءاللہ جو سیرت طیبہ کے سلسلہ وار خطابات ہیں آپ یقین جانیے ہم کوشش کریں گے وہ ساری سیرت کے واقعات تو 7 دن کیا 7 مہینے کیا 7 سال کیا 70 سال تک بھی بیان کرے تو پورے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کوئی بھی, کیونکہ میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی ایسی وسعت اور ایسی برکت ہے کہ اس کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اپنی علم سمجھ اپنی بساط کے مطابق جو بیان کرنا ہے کر لیتے رہتے. مولویاں اور علماء بڑے بڑے لوگ بھی جو گزرے وہ بھی یہ کہہ کر گئے کہ جو حق ہے حضور کے سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے اور نہ کوئی کر سکتا قیامت. تو ہم اپنی بساط کے مطابق جو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سرسری طور پہ صحیح ایک خاکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات کا آپ کے سامنے رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو آپ ضرور وقت نکالیں. ان کچھ تمہیدی باتوں کے بیان کے ساتھ اب میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں. جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا کہ آج کا ہمارا پہلی مجلس کا موضوع ہے خاندان نبوت کا تعارف, اور یہ موضوع بھی بڑا تفصیل طلب ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بولے تو اس میں کیا کیا جو ہے چیزیں آتی معلوم آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا تذکرہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد بول تو آدم علیہ السلام پہ جا کے قصہ ختم ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فروعات یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا تذکرہ, پھر اولاد پاک کے ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں وغیرہ کا جو ہے تذکرہ, نواسیوں کا تذکرہ آتا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تذکرے میں حضور کے چچاؤں کا پھوپھیوں کا تذکرہ آتا, حضور کے ددیال ننیال کے رشتہ داروں کا تذکرہ آتا. تو وہ سارے جو ہے اشخاص ہیں جو شخصیتیں ہیں, اور جب کسی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تفصیل طلب رہتا, تو وہ ساروں کا تو ہم احاطہ کر بھی نہیں سکتے, اور وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوگی کہ ہم سارا جو ہے بیان کریں. بلکہ یہی ایک ایسا موضوع میں کہوں گا کہ اگر آئندہ جو مجالس ہے ان ساری مجالس میں بھی اگر اسی موضوع پر میں کہتا بیٹھوں تو وہ سارے ایام بھی ناکافی ہیں. لیکن تبرکاً انشاءاللہ تعالی ہم ضرور یعنی اختصار کے ساتھ کوشش کریں گے کہ سرکار کے خاندان کی جو اہم شخصیتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں, اور یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور عقیدت کا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی خاندان نبوت کے بارے میں ہم کو معلومات ہو. دیکھو اب آپ ہم ہیں, ہمارے ہر ایک کا خاندان ہے نا, تو کئی لوگ تو میں دیکھا اتنے غافل رہتے, دادا دادی نانا نانی تک بھی کہانی نہیں جاتی, ان کو نہیں معلوم رہتا. کیا ارے میاں دادا کا نام کیا ہو تو سوچنا پڑتا اس کو, نانی کا نام کیا ہو تو اب بھی فون کر کے امی سے پوچھتا ہوں بولتا, یا امی سے پوچھتی ہوں بولتی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, اپنے رشتہ داریوں کے بارے میں معلوم کرو, تمہارے دادی کون ہے نانی کون ہے, تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. حدیث ہے یہ, صلہ رحمی نہیں رشتے ناتے جوڑ سکو, تو کم سے کم قریب جو رشتہ دار ہیں خونی ڈائریکٹ رشتہ دار ہے ان کے حوالے سے اور ان کے بچوں کے حوالے سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ تو ہے کہ بعض لوگوں کو شجرے خاندانی جو لوگ ہیں ان کے پاس تو شجرے سے پورا جا کے ان کا نسب کہاں تک ملتا وہ سب پتہ رہتا, اور عرب میں تو خاص بات یہ تھی کہ ان کے پاس اپنے ہر ایک کے نسب کے شجرے ہوتے تھے. تو عربی کا طریقہ ہے شجرے رکھنا. شجرہ کسے بولتے, باپ ان کے باپ یا دادا ان کے دادا, ایسا ہوتے ہوئے پورا کہاں تک جا کے سلسلہ ملتا, کوئی بڑی کون سی شخصیت ہے جن سے ان کا تعلق جڑتا. ایسے ہی اب طریقت میں بھی شجرے رہتے, دیکھو آپ کون سے سلسلے کے آپ کو بزرگ سے جا کے ملتا شجرہ. تو بعض جنوں کو تو زبان ہی یاد رہتے, طریقت کے شجرے نسب کے شجرے, اچھی بات ہے یاد رہے. خیر اتنا تو سب واجب نہیں ہے, لیکن کم از کم اتنا ہے کہ قریب تو یہ جو ساری رشتہ داریاں ہماری ہے یہ سب دنیا کے ہستے ہیں نا بھائی, ہمارے باپ ہمارے دادا ہمارے چچا ہمارے ماموں.
میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہمارا ہے دنیا آخرت جنت تک ہے، اور سرکار سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ حضور کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہونا تو مومن ہوتے، تو ہمارے سرکار کے خاندان کے بارے میں نہیں معلوم ہونا، ہمارے کو معلوم ہونا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس بارے میں تحقیق کر کے علامہ بنے، سرسری طور پہ موٹے موٹے حساب سے ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے بارے میں ہم آج جو وقت باقی رہ گیا ایک 10-15 منٹ کا، اس میں جتنا کچھ بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اتنا تو بیان کریں گے، پھر ضرورت ہو تو کل جو ہے کہ مجلس میں بھی اسی پر کچھ باتیں اختصار کے ساتھ بیان کر کے پھر کل کا جو بھی مقررہ موضوع کا اعلان ہوا ہے اس پر پھر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ شعراء کی آیت ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنے والوں میں آنا جانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کے معنی کیا ہے؟ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سجدہ کرنے والوں میں آنا جانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب پاک ہے وہ ایسے لوگوں میں رہا ہے جو سجدہ کرنے والے تھے اللہ کو، غیر خدا کو سجدہ کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی کوئی حضور کے جو اجداد ہیں ان میں مشرک نہیں تھا، سب سجدہ کرنے والے تھے۔ تو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں سے سجدہ کرنے والوں کے رحم میں اللہ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا نطفہ منتقل کیا ہے۔ اس آیت پاک میں بعض مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی ہے، اور بعض تفسیروں میں بعض آیات کی مفسرین نے کہا ہے کہ سرکار کے نسب پاک کی فضیلت اشارتاً اس میں ثابت ہے، جس میں سے ایک آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ترجمہ آیت پاک ہے لقد من اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی حضور کو رسول بنا کر ان میں بھیجا، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ایسا کر کے۔ اور پھر وہ رسول کیا ہے؟ من انفسہم، انہی کے انفس میں سے، یعنی انہی میں بھیجے گئے۔ حالانکہ ان کی شان یہ ہے کہ فرشتے سارے ان کے خادم ہیں، لیکن اللہ نے یہ کرم کیا کہ انسانوں میں ان کو بھیج دیا۔ تو من انفسہم کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ انسانوں میں نفس ترین انسانوں میں ان کو بھیجا، سب سے اعلیٰ ترین انسانوں میں ان کو بھیجا۔ اسی طرح اور ایک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنی رسالت یعنی اپنے رسول کس کو بنائے، اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو اپنا رسول بنائے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو مفسرین میں بعض کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنا رسول کس کو بنائے، یعنی ایسے ویسے کو نہیں بناتا اللہ رسول۔ یہ آیت پاک جو نازل ہوئی اس کے شان نزول کے حوالے سے تفسیروں میں آیا ہے کہ بعض کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کہنے لگے بھائی ہم بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، سیٹ لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نبی کیوں نہیں بنایا، معاذ اللہ ہم کو رسول کیوں نہیں بنایا، ان کو کیوں بنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے نا، اور مالی اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستحکم نہیں تھے اس وقت۔ تو اس پر انہوں نے کہا، تو یہ آیت پاک نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کس کو اپنا رسول بنائے، تو اللہ ایسے نسب میں آپ کو بھیجا ہے جو اعلیٰ ترین نسب ہے۔ تم اپنی دنیاوی مال و متاع کی بات کرتے ہو، جبکہ یعنی شرافت میں اور نسب میں سب سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا پیاری بات بیان کی ہے اپنے شعر میں، لہو نسب العالی فلیس کمثلہ، کیا کہتا ہے شاعر؟ ان کے لیے ایسا عالی نسب ہے کہ کوئی ان کے نسب کے مثل نہیں ہے۔ لہو نسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی ان کا حسب میں، حسب کہتے ہیں شرافت کو، اعلیٰ اوصاف کو، کمالات کو، نسب کہتے ہیں خون کو، خون رشتے کو کہتے ہیں نسب۔ تو حسب الگ چیز ہے، نسب الگ چیز ہے۔ نسب بولے تو خاندان، رشتہ، خونی تعلق، اور حسب بولے تو شرافت، کمالات، خوبیاں۔ تو یہ حسب کوشش سے آ سکتا، نسب نہیں آتا۔ یعنی کوئی کسی کا بیٹا ہو جائے کوشش سے بیٹا بنے گا کیا؟ اللہ جس کو کس کا بیٹا بنا دیا بنا دیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ حسب میں کوئی حضور کے مثل ہے، حالانکہ حسب کوشش سے آ سکتا، لیکن حسب میں بھی ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، نسب میں بھی ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ منعم و متکرم، نعمتوں میں نہ ان کے جیسا کوئی ہے، نہ تکریم میں کوئی ان کے مثل ہے، کہتا ہے شاعر۔
تو یہ شان میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب عالی ہے وہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور آپ کے جو ہے خاندانی تعلق پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے، مگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نسب کی تعریف بیان فرمائیں. اور حضور کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے. اس واسطے صحیح احادیث میں آیا ہے، ایک حدیث پاک ہے اسی حوالے سے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا. اس حوالے سے شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف بنایا نا بھائی. انسان کا لقب ہی ہے اشرف المخلوقات. کیوں؟ اس کے اندر اللہ نے علم رکھا ہے، تقوی رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے انہی میں اللہ نے اپنے محبوب کو رکھا ہے، اس لیے انسانوں کو اللہ نے سب سے اشرف رکھا. تو فرمایا کہ علماء کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف بنایا، اور پھر انسانوں میں دو گروہ کی اللہ نے، ایک عرب ایک عجم، اور ان میں عرب کو اللہ نے اشرف کر دیا. اور پھر یہاں سے حدیث کو جوڑ لو آپ، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے بنو اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا. کنانہ کون تھے؟ یہ بھی ایک فرد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. قریش جو کہا جاتا ہے نا، قریشی حضور کے دادا ہیں قریش، ان کے یہ دادا تھے کنانہ. تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا. سلیکٹڈ لوگ ہے یہ، چنندہ لوگ ہے یہ، منتخبہ لوگ ہے، مصطفیٰ لوگ ہے یہ. تو کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا. قبیلہ قریش کنانہ کی شاخ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ ہے، کنانہ کی اولاد میں قریش ہیں، اور قریش میں خاندان ہے بنو ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں. تو حضور فرماتے ہیں قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کے خاندان کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کر لیا. تو یہ سارے جو سرکار کے اجداد ہیں یہ منتخبہ ہیں، چنندہ ہیں. اور ایک حدیث پاک میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیدائش جاہلیت کے زنا سے نہیں ہوئی، یعنی سابقہ جو زمانہ تھا حضور سے پہلے کا، اس میں نکاح وکاح کا اتنا اہتمام نہیں رہتا تھا، برائیاں بہت عام تھی، اور نسب کا اتنا اہتمام بعض لوگ نہیں کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پیدائش جاہلیت کے زنا سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ پاکیزہ نکاح سے پیدا ہوا ہوں. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اجداد ہیں ان سب میں آپس میں نکاح کے ذریعے سے جو ان کی نسل منتقل ہوئی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاکیزہ باپوں کی پشت سے پاکیزہ ماؤں کے رحم میں منتقل ہوتا رہا ہوں. سرکار کا نور بھی اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کا سلسلہ بھی پاکیزہ پیٹوں سے پاکیزہ پیٹوں میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے. اور پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولید آدم ولا فقر، کہ میں بنی آدم کا، تمام بنی آدم تو تمام آدم علیہ السلام کی اولاد، میں بنی آدم کا سردار ہوں. اور یہ فخر کی بات نہیں ہے، یعنی ایک حقیقت ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. کفار جتنے بھی تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ حضور کے سخت دشمن تھے نا، یہ تو سب کو معلوم، کیونکہ کافر بولتے ہیں اس کو جو رسول اللہ کا دشمن ہو، تو وہ سخت دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ کوئی موقع بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نہیں چھوڑتے تھے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7ویں سال ہجرت کے مختلف دنیا کے بادشاہوں کو خطوط بھجوائے تبلیغی. تو ایک قد جو ہے اس زمانے کا جو سپر پاور بادشاہ تھا، ہرقل اس کا نام تھا، روم کا بادشاہ تھا وہ، شاہ روم، اور اس زمانے میں شاہ روم کی حیثیت آج کے امریکہ کی تھی. تو اس کے پاس حضور تبلیغی خط بھجوائے. تو اتفاق سے اس وقت جو ہے ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سفر تجارت کے سلسلے میں ان علاقوں میں گئے ہوئے تھے جہاں یہ رومیوں کی حکومت تھی، شام کے علاقوں میں. تو جیسے ہی وہ خط جو ہے اس کے پاس پہنچا تو وہ بادشاہ بولا کوئی اگر عرب کے علاقے سے مکے وغیرہ کی طرف سے آیا ہوا قافلہ ہے تو میرے پاس پکڑ کے لاؤ تحقیق کے واسطے. یہ جو خط بھیجے انہوں کون ہے کیا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. تو اتفاق سے انہوں گئے ہوئے تھے نا ابو سفیان، ان کو جو ہے پکڑ کے لے کے آئے فوج ان کی. تو لانے کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ ان سے جو ہے انہیں پوچھا ہرقل، ایک بات بہت تفصیل ہے، بخاری شریف میں بہت تفصیلی روایت ہے اس حوالے سے. تو اس میں ایک سوال حضور کے نسب کے بارے میں کرا انہیں، اور ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرے ہیں تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے شخص، ان کے نسب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
تو ابو سفیان اس کے باوجود کہ سارے جنگوں کے سرغنہ تھے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، سب کے سرغنہ ہیں، اس کے باوجود انہوں وہاں پہ کیا بولے؟ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بہترین نسب والے ہیں، بولے انکار نہیں کر سکے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا۔ تو ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی نسب ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر نسب اور ہر سبب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے، فرمائے باقی رہے گا قیامت کے دن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا سلسلہ۔ اس حوالے سے اور بھی روایات اور بہت ساری باتیں ہیں، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو جیسے میں عرض کیا اس موضوع پر کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف ہم کریں گے تو اس ضمن میں کیا کیا باتیں آتی ہیں آپ کو تمہیداً بتا کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو اس میں جاننا چاہیے حضور کے اجداد کا تذکرہ حضور کے خاندان کے بیان میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا تذکرہ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا تذکرہ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا تذکرہ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کے فضائل قرآن حدیث میں بیان ہوئے، اس میں جو ہے سرکار کے نواسے نواسیاں شامل ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ تو ابھی یہ اتنے جو تذکرے ہیں سب شخصیتیں ہیں، تو شخصیتوں کا بیان جیسے میں کہا ہر ایک کا اگر ہم کریں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا، تو ہم مختصراً جو ہے آج انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد دادائیں جو حضور کے گزرے ہیں ان میں چند افراد کا جو بڑے معروف تھے، مشہور تھے، ان کے بارے میں بیان کرنے کے ساتھ آج کا سلسلہ ختم کر کے کل انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے لے چلیں گے۔ تو آئیے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے تذکرے میں آپ کو بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ خلیل اللہ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر ان کا ذکر خیر فرمائے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت، ان کی شان بیان فرمائے ہیں۔ جد الانبیاء آپ، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ سب کے اصل آپ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جاننا چاہیے، عام طور پہ جو مشہور ہے کہ آپ کے دو صاحبزادے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، اور ایک اسحاق علیہ السلام، یہ مشہور ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی صاحبزادے تھے، تاریخ میں ان کا نام بھی آیا ہے، زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں، 2 تو مشہور ہیں، ایک بی بی ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، دوسری بی بی سارہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں، ایک اور بی بی صاحبہ تھی جن کا نام تھا قطورہ، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 6 صاحبزادے تھے، ان کو بھی آپ دنیا کے مختلف حصوں میں تبلیغ اور جو ہے اپنے نسل کے پھیلانے کے لیے بھجوائے تھے۔ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ چلا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے بے شمار صاحبزادے ہوئے، ان میں شیس علیہ السلام بڑے مشہور تھے۔ پھر آگے چل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں حضرت نوح علیہ السلام میں جو پہلے رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے، پہلے رسول۔ طوفان نوح جب آیا تو ساری انسانیت ختم کر دی گئی، جو کشتی جودی حضرت نوح کی کشتی میں رہ گئے وہ بچ گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کیا کیا، اپنے صاحبزادوں میں حام، سام، یافس 3 تھے، ان کو دنیا میں مختصر کر رہا ہوں، مختلف مقامات پر بھجوائے، تو پھر انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے آگے چل کر کے، یعنی پوتروں میں، ان کی نسل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 ازواج، ہاجرہ، سارہ، قطورہ رضی اللہ عنہم۔ تو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے، اور بی بی قطورہ سے 6 صاحبزادے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب پاک بیان فرماتے تو حضرت عدنان ایک شخص ہیں، ان پر لے جا کر کے حضور اپنا نسب روک دیتے تھے، یعنی توقف فرماتے تھے، اس کے آگے حضرت اسماعیل تک اپنے اجداد کا نام نہیں بیان فرماتے۔ اور بخاری شریف میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہے اس میں حضرت عدنان پر موقوف ہے، رکا ہوا ہے، اور مورخین میں اس کے بعد سے جو نام حضرت اسماعیل تک گئے ہیں حضور کے داداؤں کے، اس میں اختلاف ہے، اس وجہ سے حضور عدنان تک تو سب متفق ہے، تمام مورخین محدثین وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اس لیے اس پر سب متفق ہے۔ تو وہ شجرہ نسب کیا ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ صاحبزادے حضرت عبداللہ کے، وہ صاحبزادے حضرت عبد المطلب کے، وہ صاحبزادے حضرت ہاشم کے، وہ صاحبزادے ہیں عبد مناف کے، وہ صاحبزادے قصی ابن کلاب کے،
یعنی قصی وہ صاحبزادے کلاب کے، پھر وہ کلاب صاحبزادے ہیں مرہ کے، وہ صاحبزادے ہیں کعب کے، پھر وہ صاحبزادے ہیں لوئی کے، پھر وہ صاحبزادے غالب کے، پھر وہ صاحبزادے فہر کے۔ یہ فہر نام ہے، قریش ان کا لقب ہے۔ تو فہر صاحبزادے مالک کے، وہ صاحبزادے نضر کے، وہ صاحبزادے کنانہ جن کا تذکرہ کیا میں نے حدیث پاک کے حوالے سے، پھر وہ صاحبزادے خزیمہ کے، وہ صاحبزادے مدرکہ کے، وہ صاحبزادے الیاس کے، یہ الیاس پیغمبر نہیں ہے سرکار کے اجداد میں سے، پھر وہ صاحبزادے مزر نام کے شخص کے، اور وہ نزار کے صاحبزادے ہیں، اور وہ صاحبزادے معد کے، اور وہ صاحبزادے عدنان کے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے سلسلہ 22 واسطہ ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدنان۔ تو یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 22ویں جو ہے دادا ہیں، اور عدنان کے بارے میں سارے مورخین متفق ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، جو بی بی ہاجرہ سے، اور یہی ذبیح اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب اس حوالے سے واقعات ہے پورے، میں بیان کرا تو بہت وقت لگے گا۔ دوسرے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام، یہ بی بی سارہ سے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پھر جو ہے 12 بیٹے ہوئے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان کے 11 بھائی، اور ان کا واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل سے ذکر ہے۔ جس کو شوق ہے وہ تفسیر اٹھا کے پڑھا تو سو واقعہ وغیرہ معلوم ہو جاتا، اور معلوم ہے نا ہم کو کیسے کیسے ہستیاں ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی عظمت اور ان کی شان رکھی ہے۔ قرآن جو قیامت تک باقی رہنے والا اللہ کا کلام ہے، اس میں ان کا تذکرہ رکھ دیے۔ قرآن میں خالی ایک لفظ آیا، کوئی اپنے بچوں کا نام وہ لفظ پہ رکھ لیا تو خوش ہوتا ہمارے بچے کا نام قرآن میں، ان کے تو واقعات ہیں نا جی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کر دیے ہیں کیا، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ پڑھنا، سورہ یوسف پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسحاق کے صاحبزادے ہیں، ان کے صاحبزادوں کا پورا تذکرہ ملتا۔ تو یہ جو عدنان تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے شخص تھے جو کعبہ پر غلاف چڑھائے۔ کعبۃ اللہ شریف پہ پہلے غلاف نہ رہتا تھا، کہتے خالی پتھر کی عمارت تھی کھلی، اس پر آپ غلاف چڑھائے حضرت عدنان، اور بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل۔ اس زمانے میں جو یہود تھے ان کو پتہ چلا کہ ان کے جو ہے یہ جو دادا ہیں ان کی نسل میں نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور ان کا نور ان کے اندر ہے، تو ان کو قتل کرنے کی سازش کیے، ان کا پیچھا کیے۔ تو یہ بچنے کے لیے جو ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے جانے لگے۔ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ تو واقعات میں آیا ہے کہ ایک ہاتھ آیا اور ان کو اٹھا کر چوٹی پر لے جا کے پہاڑ کے چھوڑ دیا، اور پھر اچانک جو ہے ایک ایسی جو ہے چیخ کی آواز آئی کہ جس کی وجہ سے وہ سارے جو دشمن آپ کے پیچھے پڑے تھے وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو اللہ نے حضرت عدنان کو بچا لیا۔ کیسے نے بچا تھا کہ انہی سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا شجرہ تو میں بھی آپ کے سامنے بیان کرا، تو اس میں تو بہت سے افراد ہیں، ہر ایک کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ایک مشہور شخصیت کون ہے جن کی نسبت سے سرکار کو نبی قریشی کہا جاتا ہے، وہ ہے فہر ابن مالک۔ فہر ابن مالک کا لقب قریش ہے، اور قریش کیوں کہا جاتا ہے اس حوالے سے علماء نے بہت سی باتیں لکھی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ قریش کے معنی ہوتے ہیں غالب رہنے والا۔ تو یہ چونکہ اپنے زمانے میں تمام قبیلوں پر غالب رہتے تھے، اس واسطے ان کا لقب قریش میں شروع ہو گیا۔ یا ایک روایت یہ ملتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ سمندر میں ایک جانور ہوتا ہے مچھلی نما، جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سب چھوٹے چھوٹے جانوروں کو مچھلیوں کو کھا جاتا ہوں، اور کوئی بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جانور یا مچھلی کا نام ہوتا ہے قریش۔ تو چونکہ انہوں بھی تمام قبیلوں پر غالب آ جاتے تھے، اس وجہ سے آپ کو قریش لقب دیا گیا۔ یہ بھی بڑے سخی، جیسا کہ سرکار کے تمام اجداد سخی اور کریم تھے، بڑی سخاوت والے تھے، راہ خدا میں بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بہادر، بڑے شریف النفس۔ اور اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں قصی ابن کلاب ایک نام آتا ہے۔ تو یہ قصی کون تھے؟ ان کا اصل نام تھا زید، اور ان کو مجمع کہا جاتا تھا۔ مجمع ان کا لقب تھا، مجمع بول تو جمع کرنے والا۔ تو ان کو مجمع کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ جو قریش قبیلے تھے یہ جنگوں میں لڑنے کی وجہ سے بکھر گئے تھے اور ان پر ظلم ہوا تھا، اور قبیلہ خزاع ایک قبیلہ تھا جو ان پر ظلم کر کے مکے سے ان کو نکال دیا تھا، قبیلہ قریش۔ تو یہ قصی کیا کیے، قریش کے تمام خاندانوں کو جمع کیے تھے، اس واسطے ان کا نام پڑ گیا مجمع۔
اور یہ بڑے بہادر تھے، اور انہوں نہ صرف اپنے قریش قبیلوں کو جمع کیے بلکہ ان کے اندر ایک نظم پیدا کرے. تو یہ قائدانہ صلاحیت رکھتے تھے. اور دار الندوہ مکے میں پارلیمنٹ تھی مکے والوں کی، کچھ بھی اہم معاملات رہے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بیٹھ کے وہاں میٹنگاں کرتے تھے. اور یہی دار الندوہ کا تذکرہ سرکار کے سیرت پاک میں بھی آیا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے حضور کو قتل کرنے کی سازش وہیں بیٹھ کے کی گئی تھی معاذ اللہ. تو یہ دار الندوہ قائم کون کرے تھے؟ خصی کرے تھے. کتنے دور اندیش تھے دیکھو آپ اس زمانے میں، بیٹھ کے اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنا، کوئی بھی اپنے پرابلمس ہے تو اس کو سالو کرنا ہے تو مشاورت کرنا، اس کے لیے ایک جو ہے مقام بنائے تھے، اس کا نام پڑ گیا دار الندوہ. اور آپ کیا کیے تھے؟ سقایا بول کے ایک جو ہے خدمت شروع کیے تھے. سقایا کہتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانے کو. یہ خدمت کا آغاز کون کیے؟ خصی. رفادہ بول تو حاجیوں کو کھانا کھلانا اور حرم پاک کے اندر ایک نظم قائم رکھنا، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی حرم کے تقدس کے خلاف بات نہ ہو، اس کا نظم کرنے کا، اس کا انتظام انہوں نے کیا تھا. اس کو کہتے ہیں رفادہ. اس کے علاوہ قباضہ کہتے ہیں کعبے کی چابی، کس کے پاس رہنا، کون سے قبیلے کے پاس رہنا، اس کا انتظام بھی انہوں کیے تھے. اس کے علاوہ لیوا بولے تو جھنڈا بنانے والے انہوں، کہیں بھی جو ہے ہماری فوج گئی، کہیں بھی ریپریزنٹیشن کو کوئی جا رہے ہیں تو جھنڈا دے کے بھیجتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں لیوا. تو یہ بھی کام انہوں شروع کیے. کون؟ خصی، جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم. تو یہ ہاشم ان کا نام نہیں ہے، لقب ہے. ان کا نام تھا عمر. تو یہ جو عمر ہے ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ ہاشم کے معنی ہوتے چورا کرنے والے. تو یہ چورا کرنے والے کیوں کہتے تھے ان کو؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ حاجیوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں ڈال کے کھلاتے تھے. کہتے تو بڑے سخی تھے اور چورا کر کر کے کھلاتے تھے، اس واسطے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا. ایک مرتبہ مکے میں زبردست قحط پڑا، حاجیاں آگے، کھانے کو کھانا نہیں تھا تو کیا کرنا، تو انہوں شام ملک کو تجارت کے واسطے گئے ہوئے تھے، بڑے بزنس مین تھے. تو ان کو جب اطلاع ملی کہ مکے میں زبردست قحط ہے اور حاجی جمع ہو گئے، کھانے کے لیے مشکل ہو رہی، تو وہاں سے آپ روٹیاں لے کے آئے تھے. کہتے اونٹوں پہ لاد کے، وہ سوکھے لائے تک روٹیاں سوکھ گئے، اونٹاں کاٹتے جاتے تھے. کہتے شوربہ بنا کے روٹیاں توڑ توڑ کے ڈال کے حاجیوں کا پیٹ بھرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی اب ہاشم مشہور ہو گئے. تجارت کا جو نظام جس کا قرآن میں ذکر ہے، لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے قافلوں کا ذکر ہے. تو یہ جو سردی میں قافلے یمن کی طرف جاتے تھے مکے والوں کے، اور گرمی میں جاتے تھے شام کی طرف، کیونکہ گرمی میں شام ٹھنڈا رہتا تھا اور یمن جو ہے گرم ہو جاتا تھا. اور اس کا الٹا کیا ہوتا تھا بولے تو گرما میں شام کا علاقہ گرم ہو جاتا تھا، یمن میں ادھر چلے جاتے تھے. وہاں ادھر گرمی رہی تو ادھر جاتے تھے، ادھر گرمی رہی ادھر جاتے تھے. یمن گرم ملک ہے تو گرمی کے دنوں میں مانے جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے. اور سردیاں جب شام میں پڑتی تو بہت سرد ہو جاتا تو یمن کی طرف جاتے تھے. تو اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ تھا تجارت کا یمن اور شام کی طرف جانے کا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ ہاشم تھے جو شروع کیے بولتے تجارت کا سلسلہ. اور اطعام طعام، لوگوں کو کھلانے میں بڑا ان کا وہ تھا. قحط میں لوگوں کی امداد کرنے کا بڑا ان کا جذبہ تھا. تو یہ سرکار کے پردادا ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں. کیا نام ہے؟ عبد المطلب. ان کا اصل نام تھا شیبہ. شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، تو ان کا نام یہ کیوں پڑا؟ ان کے سر میں تھوڑے سفید سفید بال تھے بچپن سے، تو اس کی وجہ سے شیبہ مشہور ہو گئے. اب ان کا نام پھر عبد المطلب کیوں مشہور ہوا؟ تو ان کے ایک چچا تھے مطلب، ان کے والد تو تھے ہاشم. تو ہاشم جو ہے ان کے کم عمری میں فوت ہو گئے. تو ان کے چچا مطلب مدینے میں حضرت عبد المطلب رہتے تھے اپنے ننیال میں، کیونکہ ان کا ننیال تھا مدینہ. وہاں کی خاتون سے حضرت ہاشم شادی کیے تھے، تو وہیں پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب مدینے میں قبیلہ بنو نجار میں. تو اپنے بھتیجے کو جب جا کر لے کر آئے تو اپنے سواری پر بٹھا کر لائے، تو لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے کون ہے؟ تو آپ کہنے لگے یہ عبد المطلب ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا. تو حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زمزم کا کنواں برآمد کیا تھا. زمزم کا کنواں بی بی ہاجرہ کے زمانے میں برآمد ہوا تھا نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیر مارے تھے تو زمزم کا کنواں نکلا تھا. بعد میں جھگڑے ہوئے تھے قبیلوں میں تو وہ لوگ پاٹ دیے، اس کو چھپا دیے تھے. تو حضرت عبد المطلب کو خواب پڑنے لگے کہ یہاں پہ کنواں ہے، آپ کھود کے نکالیے، یہاں پہ کنواں آپ کھود کے نکالیے. تو آپ اپنے خاندان کے قبیلے کے لوگوں کو بلا کے مشورہ کرے تو بولے بھائی ہم نے ہاتھ لگاتے، ہم جو ہے چھیڑیں گے اس کو. لوگ کیا تھے کہ اس زمانے کے لوگ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے توہم پرست ہو گئے. تو
تو ہم چھیڑخانی کریں تو کچھ بھی ہوتا ہی کیا ہے کہ جیسے ہمارے پاس لوگوں کو بلی گئی تو رستے میں سے کچھ بھی ہوتا ہے، دیکھو آنکھ پھڑ گئی تو کچھ بھی ہوتا ہے، توہم بولتے ہیں نا اسے، تو ویسا اولوں کا توہم تھا کہ یہ کنویں وے کو تلاش کرنے کے تو لینے کے دینے نہ ہو جائے، ہم ساتھ نہ دیتے آپ کا بولے، تو آپ اپنے صاحبزادے حارث بول کے تھے ان کو لے کر کے کھودے تو کنواں برآمد ہوا، تو زمزم کے فیض سے جو ہے سو فیض یاب ہوئے. تو یہ عبد المطلب کی جو ہے خدمت تھی. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگ حضرت عبداللہ جو ہے عبد المطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور بی بی آمنہ آپ کی والدہ ہے معظمہ ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو مشہور بات ہے، سبھی جانتے. تو حضرت عبداللہ تو خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے، قریشی ہے. بی بی آمنہ جو ہے قریشی کا قبیلہ بنو زہرہ اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ پاکیزہ نسب، اور آپ کا سلسلہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 واسطوں سے جا کے اوپر مل جاتا. بی بی آمنہ ان کے والد کا نام تھا وہب، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد زہرہ، ان کے والد کلاب. تو یہ کلاب کے پاس جا کے سلسلہ نسب حضور کا اور ان کا ایک ہو جاتا. بی بی آمنہ عبداللہ کا ان کا ایک ہی سمجھیا، یعنی یہ بھی قریشی خاتون ہے بی بی آمنہ. تو یہاں تک تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اور والد بزرگوار کا تذکرہ ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس سلسلے کو آگے لیے چلیں گے، جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدہ کا تذکرہ کرنے کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا، آپ کی پھوپھیوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کریں گے. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا، اور پھر حضور کے نواسے نواسیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کل کا عنوان ہمارا جو بھی مقررہ ہے اس پر جو ہے آپ سے مخاطب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائیے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تو مولا آپ نے سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ رکھا ہے. اے اللہ ہم کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نسبت حاصل ہے، سرکار کی غلامی کے طفیل، سرکار کے غلامی کے واسطے سے مولا ہم کو جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہے، اے اللہ ہم ان کے غلام ہیں، سچے معنوں میں ہم کو اپنے آقا کا غلام بنا دیجیے. ان کی طاعت، ان کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہو رہا ہے مولا، اس کے جو ہے انوار سے، اس کے فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجیے. اور جو کچھ بھی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سنیں اس کو ہمارے ذہنوں اور دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اور مولا تعالیٰ جو باتیں ہمارے لیے قابل اتباع ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم کو فضولیات سے، خرافات سے محفوظ رکھیے، اور اپنا سارا وقت آپ کی یاد میں، آپ کے حبیب کی اتباع اور اطاعت میں اور ان کی محبت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمارے اعمال میں، ہمارے اموال میں، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیے. جو بھی یہاں ان مجالس میں مولا شریک ہو رہے ہیں ان سب کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیے. حضور کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ دلوں میں جاگزی فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.